وقالوا هذه انعام وحرث حجر، اسی طرح ان کی رسوم میں سے ہے، یوں کہتے ہیں کہ هذه انعام، یہ چوپائے مویشی ہیں، وحرث اور یہ کھیتی ہے، حجر یہ ممنوع ہے، کہ یہ جانور اور یہ کھیتی ممنوع ہیں، لا یطعمها ان کو نہیں کھا سکتے، الا من نشاء مگر وہ جن کے بارے میں ہم چاہیں گے، بزعمہم یہاں بھی ان کے اپنے گمان کام کر رہے ہیں، وانعام اور یہ چوپائے اور مویشی ہیں، حرمت ظہورها ان کی پیٹھیں حرام ٹھہرائی گئی ہیں، یعنی ان پر سواری نہیں کی جائے گی، وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان باندھتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے، کہ ان پر اللہ کا نام لے کر قربانی نہیں کرنی، اس طرح کا بھی انہوں نے ایک مقرر کیا ہوا تھا سلسلہ۔ فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، یہ لوگ جو افتراء پردازی کر رہے ہیں اللہ عن قریب اس کا ان کو بدلہ دے گا، یہ سب کچھ جھوٹ جو گھڑتے ہیں اللہ عن قریب انہیں اس کی سزا دے گا۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، اسی طرح کی اور رسمیں جو بے وقوفانہ رسمیں تھیں ان کی، وہ کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام، جو کچھ ان چوپایوں کے پیٹ میں ہے، خالصۃ لذکورنا وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہوگا، خالص ہوگا، ومحرم علی ازواجنا اور ہماری عورتوں بیویوں پر وہ حرام ہوگا، وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہو جائے، فہم فیہ شرکاء تو پھر اس میں وہ شریک کر لیتے ہیں، کہ پھر عورتیں بھی اس میں شریک ہو سکتی ہیں، ان عورتوں کے ساتھ تو پھر اس میں مرد و عورت شریک ہو جاتے ہیں۔ سیجزیہم وصفہم، تو جو باتیں یہ بیان کر رہے ہیں لوگ، یہ باتیں بنا رہے ہیں، سیجزیہم تو اللہ انہیں ان کا عنقریب بدلہ دے گا، انہ حکیم علیم یقیناً وہ حکمت والا علم والا ہے۔ قد خسر الذین قاتلوا اولادہم، قد خسر یعنی حقیقت یہ ہے کہ بس خسارے میں تو پڑ گئے، الذین قاتلوا اولادہم جن لوگوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا، سفہاً حماقت سے، بغیر علم بغیر کسی علمی وجہ کے، یعنی بغیر اللہ اور رسول کے طرف سے آئے ہوئے کسی پیغام کے، وحرموا ما رزقہم اللہ، وحرموا انہوں نے حرام قرار دے دیا، ما رزقہم اللہ جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا، اور یہ جو حرام قرار دیا افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے، اللہ پر افتراء کرتے ہوئے، یعنی اللہ پر یہ تہمت لگاتے ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا۔ قد ضلوا تو یہ لوگ تو گمراہ ہو چکے، وما کانوا مہتدین اور اب تو یہ ہدایت پر آنے والے ہی نہیں ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ، اور وہی ہے اللہ، الذی انشأ جس نے پیدا کیے، جنات باغات، معروشات کچھ تو ایسے ہیں باغات میں، کچھ ایسے ہیں جو کہ بیلدار ہیں، معروشات اوپر چڑھائے جاتے ہیں یعنی سہاروں سے، وغیرہ معروشات اور کچھ ہیں جو سہاروں کے بغیر بلند کیے ہوتے ہیں، یعنی کچھ بیلدار ہیں کچھ بیلدار نہیں ہیں، والنخل اور نخلستان، والزرع اور کھیتیاں، تو یہ سب اللہ ہی نے پیدا کیے ہیں، مختلفاً اکلو جن کے ذائقے الگ الگ ہیں، والزیتون والرمان اور زیتون اور انار، متشابہا وغیر متشابہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے مختلف بھی، کلوا من ثمرہ اذا اثمر تو جب یہ درخت پھل دیں تو ان کے پھلوں کو کھاؤ، کھانے میں استعمال کرو، وآتوا حقہ اور اس کا حق ادا کرو، یعنی اللہ کا حق ادا کرو، وآتوا حقہ اور اس کا حق ادا کرو، اس پیدا کرنے والے کا، یوم حصادہ اس کٹائی کے دن، ولا تسرفوا اور فضول خرچی نہ کرو۔
انہ لا یحب المسرفین، یاد رکھو وہ فضول خرچی کرنے والوں یعنی فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں فرماتا۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ، تو جس طرح یہ کھیتیوں کی مختلف شکلیں اللہ ہی کی پیدا کردہ ہیں، اسی طرح وَمِنَ الْأَنْعَامِ چوپایوں میں سے بھی حمولتاً کچھ وہ جانور پیدا کیے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہیں، وفرشا اور کچھ ایسے جانور جو زمین سے لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے۔ کلو مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، شیطان کے پلانز پر مت چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو یہ جو مویشیوں کے ہیں، یہ اصل میں اس کو پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ مشرکین نے جو کبھی نر جانور کو حرام قرار دیتے ہیں اور کبھی مادہ جانور کو، تو کسی کو کسی نہ کسی وجہ سے حرام قرار دیتے ہیں۔ تو فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ جوڑے پیدا کرنے وقت نہ نر کو حرام کیا تھا نہ ہی مادہ کو۔ تو اگر نر ہونے کی وجہ سے کوئی جانور حرام ہوتا ہے تو پھر ہمیشہ نر ہی حرام ہونا چاہیے تھا، اور اگر مادہ ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے تو پھر ہمیشہ مادہ ہی کو حرام ہونا چاہیے تھا۔ اسی طرح اگر کسی مادہ کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے حرمت آتی ہے تو پھر بچہ نر ہو یا مادہ ہر صورت میں حرام ہی ہوگا نا۔ یہ جو تم نے اپنی طرف سے احکام گھڑ رکھے ہیں، ان کی نہ کوئی علمی بنیاد ہے نہ کوئی عقلی بنیاد ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی اس طرح کا حکم ہے۔ یہ کس طرح تم نے کیا؟ اس تصور کے ساتھ یہ آیات آ رہی ہیں۔ فرمایا ثمانیۃ ازواج، یہ 8 جوڑے ہیں، یعنی جو اللہ نے پیدا کیے ہیں مویشیوں کے، یہ کل 8 جوڑے ہیں۔ من الضان اثنین، 2 صنفیں تو بھیڑوں کی نسل سے ہیں، ومن المعز اثنین، اور 2 بکریوں کی نسل سے۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ذرا ان سے پوچھئے کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کر دیا اس نے، یعنی اللہ نے، ام الانثیین یا دونوں مادہ کو، اما اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ہر اس بچے کو جو 2 نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو۔ نبئونی بعلم، اب مجھے جواب دو، لیکن یہ کوئی علم کی بنیاد پر تمہارا جواب ہونا چاہیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وامن الابل اثنین، اسی طرح جیسے بتایا اونٹوں کی بھی 2 صنفیں ہیں، نر اور مادہ۔ وامن البقر اثنین، اسی طرح گائے کی بھی 2 صنفیں ہیں، گائے اور بیل۔ قل آذکرین حرم ام الانثیین، ان سے کہو کیا دونوں قل آذکرین حرم، تو نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے، ام الانثیین، یہ دونوں مادہ کو، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا ہر اس بچے کو جو 2 نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو۔ ام کنتم شہداء، کیا تم اس وقت خود حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، جب اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا، تو پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر اس طرح کے جھوٹ باندھے۔ لیضل الناس بغیر علم، تاکہ کسی علمی بنیاد کے بغیر لوگوں کو گمراہ کرتا رہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تبارک و تعالی تو ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس أو فسقا أهل لغیر اللہ بہ۔ قل، کہو، لا اجد، میں نہیں پاتا، فیما اوحی الی،
جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس میں محرمن کوئی چیز جو حرام ہو علی طاعم کھانے والے پر یطعمہ جس کو وہ کھائے، یعنی جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، یعنی کہیے کہ جو وہی مجھ پر نازل کی گئی ہے اس کی روشنی میں تو کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آتی، میں نہیں پاتا جس کا کھانا کسی کھانے والے کے لیے حرام ہو، الا مگر یہ کہ ان یکون میتتن کہ وہ چیز مردار ہو، او دم مسفوحن یا بہتا ہوا خون ہو، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت ہو، فإنہ رجسن کیونکہ وہ تو ہے ہی ناپاک، او فسقن یا پھر یا کوئی ناجائز گناہ کی شے ہو، اہل لغیر اللہ بھی جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو جس کو ذبح کرتے ہوئے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد اور جو کوئی مجبور کر دیا جائے، انتہائی مجبور ہو جائے ان چیزوں کے اگر کوئی چیز ان چیزوں میں سے بھی اگر کوئی کسی چیز کو کھانے پر انتہائی مجبور ہو جائے، غیر باغ ولا عاد جبکہ وہ لذت حاصل کرنے کی غرض اس کی نہ ہو، ولا عاد اور نہ ہی ضرورت کی حد سے آگے بڑھنے والا ہو، فإن ربک غفور رحیم تو بے شک اللہ ربا کا آپ کا پروردگار اللہ تبارک و تعالی غفور بہت بخشنے والا، رحیم بڑا مہربان ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ جن جانوروں کو بت پرستوں نے حرام قرار دے رکھا ہے اپنی طرف سے، ان میں سے کسی جانور کے بارے میں حضور آپ فرما دیجئے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ممانعت کا حکم ان 4 بنیادوں کے سوا نہیں آیا، ان 4 چیزوں کے سوا، یعنی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جانوروں میں بھی کوئی جانور حرام نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے درندوں وغیرہ کے حرام ہونے کی وضاحت فرمائی ہے جو سنت میں سے ثابت ہے۔ باقی یہ فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آدمی انتہائی بھوک کی حالت میں ہو اور کھانے کے لیے کوئی چیز حلال میسر نہ ہو تو جان بچانے کے لیے ان حرام چیزوں میں سے بھی کسی چیز کا اس قدر کھا لینا جائز ہے کہ جس سے جان بچ جائے، یعنی بقدر ضرورت جائز ہو جاتا ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا اور وہ لوگ جنہوں نے یہودیت اختیار کی، جو یہودی ہوئے تھے، ان پر ہم نے حرام کر دیا تھا کل ذی ظفر ہر وہ جانور جو کہ ناخن کھر والے، تمام جانور ان پہ حرام تھے، وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے اور بکری وغیرہ، حرمنا علیہم ان میں سے بھی ہم نے حرام کر دی تھی ان پر، شحومہما ان کی چربی، الا ما حملت ظہورہما سوائے اس کے جو ان کی پیٹھ کے ساتھ لگی ہوں، او الحوایا یا انتڑیاں، او مختلط بعظم یا ہڈیوں کے ساتھ لگی ہوں، ذالک جزیناہم ببغیہم یہ ہم نے ان کی سزا کے طور پر ان کو بدلہ دیا تھا، ان کو سزا دی تھی، ببغیہم ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور یقیناً ہم سچ کہنے والے ہیں۔ یعنی یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والے جانور کو حرام کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ گائے اور بکری کے اجزاء میں سے بھی ان کی چربیاں ہم نے ان پر حرام کی تھی، البتہ وہ چربی نہیں تھی جو حرام نہیں ہوئی تھی جو ان کی پشت پر یا آنتوں پر لگی ہو یا کسی ہڈی سے ملی ہوئی ہو، ان کو ہم نے مستثنا کر دیا تھا۔
یہ جو ہم نے ان پر یہ چیزیں حرام کی تھیں، اس کی وجہ فرمائی کہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی کی سزا دی تھی۔ اور یہ تو بہرحال تم مومنوں پورا یقین رکھو کہ ہم سچے ہیں، یعنی جو بات ہماری طرف سے آ رہی ہے وہی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے، یہ اپنی طرف سے جو سٹیٹمنٹس دیں گے ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَإِن كَذَّبُوكَ، پھر بھی اگر یہ کافر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، تو کہہ دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسیع رحمت والا ہے، وَلَا يُرَدُّ بَاسُهُ، اور اس کی سختی، اس کی طاقت یعنی اس کا عذاب نہیں لوٹایا جائے گا، عن القوم المجرمین، نہیں ٹلایا جا سکے گا مجرم قوم سے، مجرم لوگوں سے۔